السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سے شروع کریں گے۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی میں سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بِأَیدیکم اپنے ہاتھ، اِلیٰ طرف یا میں یہاں معنی کر لیں گے، التہلکتی ہلاکت، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں پر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اگر اس کا عمومی معنی لیا جائے تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کو انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو پھر وہ مال اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو احسان مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے، اس کے احکامات کے تحت لوگوں کی معاونت اور حقوق کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتا رہے۔ اس لیے فرمایا وَأَحْسِنُوا اور نیکی اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے، الہدی میں نے قربانی یہاں پہ، ولا اور نہ تحلقوا منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ پر، اپنے محل پر۔ فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او یا بھی اس کے ساتھ اذن تکلیف، من رأسہ اس کا سر یعنی سر میں سے، ففدیتن تو بدلہ ہے، من سے صیام روزہ، او یا صدقۃ صدقہ، او یا نسکن قربانی، فإذا پھر جب امن تم امن میں ہو، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج تک، فما تو جو استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے، فمن پھر جو کوئی لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزہ رکھے، ثلاثتی 3 ایام دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ، تل کا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن لی من لیے یا واسطے، من جو لم یکن نہ ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام مسجد حرام، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ حج کے 5 ایام، 5 دن، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذو الحجہ ہیں۔ ان ایام میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اور ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ کرنا جائز ہے، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن نہیں رہا، تو ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسی صورتحال پیش آنے کا حل بتلا دیا گیا ہے کہ ایسی صورت جب اگر پیش کسی کو آئے کبھی بھی تو قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلے کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں بات آ رہی ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈوائے جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں پر وہ حکم بیان کیا گیا جو ابھی اوپر ذکر ہوا، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا ہی پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو 3 روزے رکھے جائیں، نمبر 2 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ دیا جائے، نمبر 3 1 بکری قربان کی جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے تو وہ جو قربانی میسر ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور وہ قربانی پیش کریں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 اس وقت جب تم لوٹ جاؤ، یعنی 7 روزے اس وقت رکھے جب گھر کو چلا جائے اور 3 وہاں رکھے۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو، وہاں پر اس کا حکم بیان ہوا تھا۔ اب اس حکم کے اندر، اس آیت کے حصے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے حالات، عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، اور یہ جمع کرنا 2 طرح ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قران، نمبر 1 قران، نمبر 2 تمتع، یعنی قران یا تمتع کا احرام باندھے۔ اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو، ساتھ عمرے کی نیت نہ ہو، تو اسے افراد کہتے ہیں، تو افراد کی صورت میں قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے ہو جانے چاہیے، اور 7 روزے
حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئے ہیں، کیونکہ دور سے آئے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ حدود حرم یا پھر حنفی مسلک کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں، یعنی حدود حرم یا حدود میقات، اس کو حدود حرم میں شمار کیا جائے گا، وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، یعنی صرف اکیلا حج کا احرام باندھیں گے، تمتع یا قران نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کو ایسا کرنے کی چندہ حاجت نہیں ہوتی، باہر کے لوگوں کو اس کی رخصت دی گئی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات قران کیا ہے اور تمتع کیا ہے۔ قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ ہی احرام باندھ لے۔ قران میں نہیں تھا ملانا، ملانے کے معنوں میں ہے۔ احرام باندھتے وقت دونوں کی نیت کر لے اور دعا میں بھی دونوں کا نام لے، اور پھر حج کے احکام ادا کرے اور ان کے ساتھ ہی عمرہ کے احکام بھی بجا لائے۔ تمتع یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے اور اس کے احکام بجا لائے، پورا کرے، اور پھر مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ لے اور اس کے مناسک ادا کرے اور پھر حج کا احرام کھول دے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی یہ حکم آخر میں اس لیے دیا گیا واتقوا اللہ، اکثر قرآن کریم کے اندر یہ انداز ہے کہ واتقوا اللہ کہا جاتا ہے احکام کے بعد، کہ ان کا تمہارا معاملہ احکام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگر تم کوئی اس میں کمی بیشی کرو گے تو جواب دہی وہاں ہوگی، اور وہ جواب دہی جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔